اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج ہم 23ویں پارے کا مطالعہ کریں گے اور 23ویں پارہ ہے سورہ یاسین کا ایک رکوع کیونکہ 22ویں پارے میں ہے اور باقی سورہ یاسین 23ویں پارے میں ہے، تو ہم پوری مکمل سورہ یاسین سے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا وا یاسین قلب القرآن، یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اس سورت کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ مسند بن احمد کی روایت ہے۔ جس طرح دل کی دھڑکن سے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اسی طرح سورہ مبارکہ کے مضامین اور بیان انسان کی روح میں حرکت اور جذبہ عمل میں جوش پیدا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کا معاملہ خون کا معاملہ ہے، ایسے ہی سورت کا معاملہ ہے۔ پہلی 6 آیات میں قرآن مجید کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ ایمان نہیں لائیں گے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آیات 11 تا 12 میں ہدایت کیسے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہدایت وہی حاصل کرے گا جس کی نیت میں حق کی پیروی ہو۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتے ہیں اور حق سامنے آتے ہی نہ صرف اسے قبول کرتے ہیں بلکہ اسے جاری اور ساری کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت و اکرام والا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں جملہ مخلوقات کی زندگی اور موت ہے۔ ایک انسان کیا عمل آگے بھیج رہا ہے اور عمل کے کیسے اثرات دنیا میں چھوڑ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ روز قیامت وہ ہر انسان کے معاملات کا فیصلہ اپنے اسی علم کی بنیاد پر کرے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ اس کے بعد ایک مرد مومن کا اعلان حق، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ رسولوں کی دعوت کے جواب میں بستی والے گستاخی اور دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے اور قریب تھا کہ وہ رسولوں کے خلاف کوئی مجرمانہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتے۔ ایسے میں بستی والوں میں ایک مرد مومن بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول ایسے پاک پاس بندے ہیں جو تم سے کوئی نذرانہ یا بدلہ یا ہدیہ نہیں مانگ رہے۔ ان کے سیرت و کردار میں کوئی قول و فعل کا تضاد نہیں ہے۔ حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی پیروی کرتے ہوئے صرف اور صرف اس ذات کی بندگی کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کی بارگاہ میں ہمیں روز قیامت پیش ہونا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود کی پوجا کریں گے جو کسی مشکل میں ہمارے کچھ کام نہ آ سکے؟ ایسے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا پرلے درجے کا ناانصافی اور گمراہی کا کام ہے۔ تم سب سن لو اور گواہ رہنا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں جو میرا ہی نہیں تم سب کا بھی حقیقی مالک اور پروردگار ہے۔ اب یہ قول اور یہ تبلیغ کی اس نے، اور اس پر قوم نے اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اب شہید ہونے کے بعد، کیونکہ شہید کے لیے برزخ کی زندگی والا معاملہ نہیں ہے، اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، تو فرمایا شہید براہ راست جنت میں قیل ادخل الجنہ، کہا گیا بندہ مومن سے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یعنی بد نصیب بستی والوں نے مرد مومن کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس بندے کو جنت میں عزت والا مقام عطا کیا۔ بندے نے حسرت سے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی کا کیا انعام دیا ہے، میرے گناہ معاف فرما دیے اور جنت میں میرا اعزاز و اکرام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ والا کام نصیب فرمائے، ہمیں جو ہے وہ پڑھنے کی۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آیات 33 تا 35 میں اللہ تعالیٰ کی زمین اور کائنات پر غور و فکر کرنے کی اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا۔ آیات 36 تا 40 میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی ہے۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے، اس شان کا اظہار ہے۔ مثال کے طور پر زمین سے اگنے والی نباتات جوڑوں کی صورت میں، انسانوں کی تخلیق جوڑوں کی صورت میں، رات اور دن باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی تاریک اور دوسری روشن نشانی ہے۔ سورج اور چاند بھی ایک جوڑے کی صورت میں ہے، ایک دن میں اپنی رہنائیاں دکھاتے ہیں اور دوسرا رات کو رونقیں بخشتا ہے۔ ان کی حرکات اس قدر حساب کتاب اور نظم کے ساتھ ہیں
کہ وہ نہ تو اپنے طے شدہ ضابطے سے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی رفتار میں تبدیلی کر کے کائنات کے نظم میں انتشار پیدا کر سکتے۔ یہ ہیں وہ آثار جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر میرے اور آپ کے لیے چھوڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواریوں کے بھی جوڑے بنائے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی سواریوں کے بھی جوڑے بنا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب نعمتوں کے بعد انسان کی نامعلومی اور ناشکری کا تذکرہ کر رہے اور بڑے انداز میں کھینچا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو جو ان سابقہ قوموں پر آیا جن کی تباہ شدہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں، پھر آگے آنے والے آخرت کے بڑے عذاب سے بچنے کی فکر کرو، تو وہ بڑے تکبر سے اس خیر خواہانہ نصیحت کو رد کر دیتے۔ جب بھی انہیں قرآن حکیم کی کوئی آیت سنائی جاتی ہے تو اس پر غور و فکر تو درکنار اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں اللہ عادل اور قادر ہے، جب چاہے گا خود ہی ان کی مدد کر دے گا۔ کیا ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے؟ پھر یہ کہ جب انہیں آخرت کی جوابدہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو تندی انداز سے سوال کرتے ہیں بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا؟ یہ ہے وہ باتیں، دیکھیں ذرا آپ کیسے کیسے وہ رسولوں کو، اپنے رسولوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی آیات میں قیامت کے روز اٹھنے کا تذکرہ، اہل جنت پر اللہ کی عنایتوں کا تذکرہ، اور سب سے اہم ہدایت جو آیت نمبر 59 تا 62 میں آ گئی کہ شیطان کی عبادت مت کرو۔ شیطان کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیچھے چلنا، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اس کی باتوں کو ماننا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ لیکن افسوس آج تو ہم نے شیطان کے ساتھ یاریاں لگائی ہوئی ہیں، اور یاریاں ہی نہیں بلکہ اس کی مان کر چلتے ہیں اور اس کی مان کر اللہ سے بغاوت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں چھپائے اس کا تذکرہ ہے، یعنی یہ چھپائے نہ ہوتے تو تم لوگ کتنی تکلیف میں ہوتے۔ یہ جو بہت طاقتور ہیں لیکن انسان کے سامنے عاجز ہیں، اور انسان انہیں اپنی سواری اور بار برداری یعنی بوجھ کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو حلال بھی ہیں ان میں کئی، اور انہیں ذبح کر کے اپنی خوراک کو استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن سے مالی فائدہ اٹھاتا ہے، مثلا ان کی کھالوں سے چمڑے کی مصنوعات بناتا ہے، چربی سے گھی اور صابن بناتا ہے، فضلے سے کھاد بناتا ہے۔ پھر یہ کہ ان میں سے ایسے ہیں جن کا دودھ انسان پیتا ہے اور اس کی وافر مقدار اسے فراہم کی جاتی ہے۔ اور کیا خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ کتنی سادہ انداز میں شاعر نے اس آیت کی تفسیر کر دی کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں، خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی اب گائے کے تھن میں، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا، گائے کو دی کیا صورت اچھی خوب کی ہے گویا مورت، دانہ دن کا بھوسی چوکر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، کھا کر تنکے اور ٹھیٹھیرے دودھ دیتی ہے شام سویرے۔ اور وہ دودھ پیتے ہیں میں اور آپ، اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہم استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ وہ عظیم خالق ہے جس نے بلند و بالا آسمان اور زمین بنائے، بلا شبہ وہ ہر شے کا جاننے والا اور بنانے والا ہے۔ وہ انسانوں کو دوبارہ بھی بنائے گا اور ان کے اعمال کا ان سے حساب لے گا۔ اس دن کے لیے تیاری کر لو، اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ صافات، اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت اور آخرت یعنی ایمانیات ثلاثہ کے مضامین اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤثر انداز میں بیان کی ہیں، اور پہلی آیات میں وحی کا اور عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے، اور 10 آیات تک وحی کی خصوصی حفاظت کا جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا اس کا تذکرہ ہے، تاکہ کوئی وحی کو درمیان سے اچک نہ لے۔ شیاطین جن جو جاتے تھے سن گن لینے، وہاں سے ان کو صحابہ شاکب مارے جاتے تھے تاکہ یہ آسمان سے دور ہٹ جائیں اور وحی سے کچھ جو ہے اچک نہ لیں۔ یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کیا۔ آیات 20 تا 26 میں میدان حشر کا اللہ تعالیٰ نے منظر کو بیان کیا، اور آیات 27 تا
34 میں دنیا دار لیڈروں کا اپنے پیروکاروں کو جواب۔ یہ آیت میں بار بار آپ کو سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج ہمیں بھی سوچ سمجھ کر لیڈر بنانے چاہیے۔ فالورز ہم بنتے ہیں تو جو ہمارے جن کو ہم نے راہبر بنایا، رہنما بنایا ہے، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ میدان حشر میں یہ لیڈر مجرم جو ہوں گے وہ اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم اللہ کی بندگی نہ کر سکے۔ تو لیڈر پلٹ کر کہیں گے تم خود ہی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پیروکار بنے گئے تھے، ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی شرکش تھے۔ ہم نے اپنے مقاصد کے اصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکے، لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اہل جنت پر جنتوں کی تذکرہ اور اہل جنت کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ اب وہ اسے جہنم کے عین وسط میں عذاب مبتلا دیکھے گا اور اس سے کہے گا اگر میں نے تمہاری بات مان لیتا تو آج میں بھی تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ یہ تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ میں نے تمہارے گمراہ کن تصورات قبول نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہوں کی شر سے محفوظ رکھے، جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے جو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مقابلے کا اصل میدان جنت کے حصول کی کوشش ہے۔ دنیا بھائی کسی کو کم بھی ملی گزارا ہو جائے گا، نہ بھی ملی تو بھی مر جانا ہے نا آخر کار، لیکن اگر آخرت میں جنت نہ ملی تو پھر جو ہے وہ انسان کا کمال قسم کا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اگلی آیات 69 تا 74 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ لوگ باپ دادا کی گمراہ کن چیزوں کی پیروی کرتے تھے۔ جب انہیں کسی بات کی خبر دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ کام مت کرو، یہ شرک نہ کرو، یہ بتوں کے اوپر چڑھاوے مت چڑھاؤ، تو وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے، ہم کیوں نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا تمہارے گمراہ تھے، تم ان کی پھر بھی پیروی کرو گے؟ اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو پھر بھی انسان ان کی پیروی کرے گا؟ نہیں، باپ دادا اگر حق پر ہوں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اگر وہ حق پر نہ ہوں تو ان کی پیروی چھوڑ کر حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت بت شکنی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بت شکنی کو جو ہے وہ اس کی مثال قائم کر دی۔ قوم کسی میلے پہ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، سب کچھ کر دیا۔ اب جب قوم واپس آئی تو کہنے لگی یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ یہ تو ابراہیم نے کیا، وہی ہمارے ان کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو جس کے پاس سے کلہارا برآمد ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم بندگی کرتے ہو، نہ جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ جو تمہارا کوئی نقصان کر سکتے، تم ان کی پیروی کرتے ہو۔ اس پر قوم کو غصہ آیا، قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا، بالکل گلزار کی طرح بنا دی۔ پھر یہ کہ اسی صورت میں تاریخ انسانی کی عظیم قربانی ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر گئے قربانی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر کیا جنت سے مینڈھا بھیج دیا جس کو قربانی کی گئی، اور جس کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے وہ زندہ بھی رکھا۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن حکیم کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ کہ تمام جہان والوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی اس یاد دہانی کا ایک واضح نظیر ہے اس کے اندر۔ اس کے مضامین ایمان کی تقویت، اعمال کی اصلاح کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پہلی آیت میں تذکیر قرآن اور اللہ سے لو لگانے کی اور اللہ سے جو ہے وہ تذکرہ ہے اس کا، اور قرآن حکیم پر غور و فکر کے 2 درجے تذکر، یعنی سرسری غور و فکر کرنا، اس طرح پڑھنا کہ مجھے میری ہدایت کے لیے قرآن سے سامان مل جائے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔
البتہ قرآن مجید کے اندر سے نئے نئے موتی نکالنا، نئے مسائل پیش کرنا اور فتاویٰ دینا وہ ہر بندے کے بس کی کام کی نہیں ہے۔ اس کے لیے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، مدارس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کام، یہ تدبر ہے۔ اب سارے علوم کو سیکھنا اور پھر اس کے اندر سے غوطہ زن ہو کر مسائل لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن۔ اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، جن کے اوپر میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ تذکر، اپنی ہدایت حاصل کریں، آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے، قرآن سے یہ رہنمائی حاصل کریں۔ اس کے لیے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے، اس کے ساتھ جڑنے اور اس کتاب کے ساتھ اپنے اعمال کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔